جب انسان اپنا وکیل اللہ کو بنا لیتا ہے نا، اس کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کیونکہ میرے برے وقت میں صرف اور صرف میرا اللہ میرے ساتھ تھا. آج سے 2 سال پہلے جب میرے ساتھ حادثہ ہوا، میرا شوہر مجھے چھوڑ کے چلا گیا، کسی نے آ کے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تو کیسی ہے. کسی نے آ کے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تو اکیلی ہے، تجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. کسی نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ آجا ہمارے پاس آجا، ہم تیرا درد ختم کر دیں یا تیرا درد کو ہم بانٹ لیں. میں ایسے برے دور سے گزری ہوں کہ شاید کوئی نہیں سوچ سکتا، شاید کسی کو احساس بھی نہیں ہوگا. میں شاید آج بھی اسی اذیت سے گزر رہی ہوں، شاید بھول بھی نہیں پاؤں گی. کیونکہ نارمل دھوکہ تو سب برداشت کر لیتے ہیں، یہ جو شادی کر کے انسان دھوکہ دے کے چلا جاتا ہے نا، وہ برداشت نہیں ہوتا. وہ دھوکہ میرے گھر میں گھس کے میرے ساتھ دغا کر کے، میرے ساتھ برا کر کے چلا گیا. کوئی بات نہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے فرمایا ہے تو صبر کر، میں اپنے آپ سب کو دیکھ لوں گا. میں یہ نہیں کہتی کہ میں دودھ کی دھلی ہوں، میں بہت اچھی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا. ہاں ایسا نہیں ہے، غلطیاں مجھ سے بھی ہوئی ہوں گی. اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ بندہ آدھی رات کو بھاگ جائے، وہ اپنے پارٹنر کو دھوکہ دے دے. ایسا نہیں ہوتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی پہ کوئی بات کر رہی ہوں. میرا اصل میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے، جب اپنا وکیل اللہ کو بنا لیتا ہے نا بندہ، تو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ ان لوگوں کے راستے صاف کر دیتا ہے، ان لوگوں کو آپ سے دور کر دیتا ہے جو آپ کے ساتھ برا کر رہے ہوں اور آپ کے مخالفین ہوں. تو اللہ پہ بھروسہ ہمیشہ رکھنا چاہیے. اور میرا تو بس ایک ہی ماننا ہے کہ اگر آپ کو کوئی تنگ کرے یا آپ کے ساتھ کوئی برا کرے، آپ صرف اللہ سے اس کی شکایت کریں، کسی بندے سے نہ کریں. پھر دیکھیں کمال کیا ہوتا ہے. اور پھر اللہ جو حساب لیتا ہے نا، وہ کوئی بھی نہیں لے سکتا. کیونکہ وہ جتنا پیارا ہے نا، کوئی نہیں ہے. صرف آپ کے اس دل کا درد اس رب سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. آپ کس اذیت میں ہیں، آپ کس اس میں ہیں، اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. تو آپ کسی کو کتنا تنگ کر لو، کتنا اس کے ساتھ برا کر لو، سوری آپ کسی کے ساتھ کتنا ہی برا کر لو، کسی کو کتنا ہی تنگ کر لو، مگر اللہ جب عزت دینے پہ آتا ہے نا، تو کوئی کسی کی عزت تار نہیں کر سکتا. یاد رکھنا یہ چیز. میرے ساتھ 1 سال پہلے نہیں، ابھی ہی 6 مہینے پہلے بہت برا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے، ویسے تو ہو ہی رہا ہے 2 سال سے میرے ساتھ بہت برا، مگر میں لوگوں کو نہیں دکھاتی. میں ہنستی رہتی ہوں، مسکراتی رہتی ہوں، کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ میرے ساتھ برا کر چکے ہیں. میرے گھر میں رہ کے، میرے ساتھ کھا پی کے، پھر دوسروں سے برائیاں کر کے. مکافات عمل کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا؟ انسان کو نہیں بھولنا چاہیے، کبھی نہیں بھولنا چاہیے. کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور جب وہ پڑتی ہے نا، آپ اٹھ نہیں پاتے ہو، بالکل نہیں اٹھ پاتے ہو. اور میں اتنا جانتی ہوں، دنیا میری ساتھ چھوڑ دے، دنیا مجھے کچھ بھی کہہ لے، جب تک میرے رب کا میرا ساتھ ہے نا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور جس نے میرے ساتھ برا کیا ہے، انشاءاللہ مکافات عمل تو جانتے ہی ہیں، آپ جانتے ہیں نا. تو آف کورس جب مکافات عمل آئے گا، گھوم پھر کے، کہتے ہیں نا دنیا بہت چھوٹی سی ہے، گھوم پھر کے آتی ہے، ویسے ہی مکافات عمل واپس آتا ہے، ضرور آتا ہے. انشاءاللہ میں ان سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی
جو میرے لیے مشعل لے کے کھڑے تھے، جو میرے لیے مجھے مارنے کے لیے کھڑے تھے. وہ تو عزت و منتشا و تو ذلت و منتشا، ڈونٹ فورگیٹ. میں بہت ماڈرن ہوں، بہت ماڈرن ہوں، مگر جب مجھے کوئی تنگ کرتا ہے نا، میں صرف اپنے رب سے کہتی ہوں اور اس کو ہی بولتی ہوں اب تو دیکھنا. پھر جب وہ دیکھے گا نا، وہ بہت خطرناک دیکھے گا انشاءاللہ. میرے ساتھ ادھر سے کال آ رہی ہیں، ادھر سے کالیں آ رہی ہیں، ارے تم بھی میرے مخالفین ہو گئے، ارے تم نے بھی میرے ساتھ یہ کر دیا. کوئی بول رہا ہے کہ اسے گروپ سے نکالو، کوئی بول رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے خطرہ بن جائے گی، کوئی کہہ رہا ہے تم غلط ہو، تمہاری عادت اچھی نہیں ہے، کوئی بول رہا ہے کہ اسے گروپ سے نکالو گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا. تو دیکھیں، میں یہاں سے جانے کے بعد مر نہیں گئی، میں کسی کے ذلیل کرنے سے ذلیل نہیں ہو گئی، میں کسی کے ساتھ برا کرنے سے بری نہیں ہو گئی. میں شوق تھی کہ جنہیں میں نے اتنی محبت دی ہے، جنہیں میں نے اتنی عزت دی ہے، جنہیں میں نے اتنا پیار کیا ہے، وہ لوگ جو میرے منہ کے سامنے کچھ اور ہوتے تھے، پیچھے کچھ اور ہوتے تھے. سر پہ رہنے کے لیے چھت دی، سر پہ رہنے کے لیے چھت دی. کوئی بات نہیں، میں ان سب سے کہنا چاہتی ہوں اچھا ہوا تم لوگوں نے مجھے توڑ کے رکھ دیا، کیونکہ اگر تم لوگ میرے ساتھ ایسا نہیں کرتے تو شاید میں اتنی مضبوط نہ ہوتی، شاید آج میں یہ سب نہیں بول رہی ہوتی، شاید مجھے نہیں پتہ چلتا کون میرا اپنا ہے، کون میرا پرایا ہے، اور کون میرے ساتھ اچھا کر سکتا ہے. جنہیں میں سوچتی تھی کہ یہ لوگ میرے ساتھ کبھی برا نہیں کریں گے، میرے اپنے ہیں، انہی لوگوں نے آنکھیں دکھائیں، انہی لوگوں نے پیٹھ پیچھے بات کری، آپ کو پتہ ہے. اور پھر مجھ سے آ کے لوگ کہتے ارے وہ تمہاری دوست ہے، وہ تمہارا یہ ہے، وہ یوں ہے، تم اس پہ اتنا مرتے ہو اور تم نے ایسے کیا. وہ لوگ تو یہ بولتے ہیں. میں نے ان سب سے کیا کہا پتہ ہے؟ بس میرا فیصلہ میں نے اپنے رب پہ چھوڑا. آج کے بعد میں نے وہ ویڈیو بھی ڈالی تھی اس لیے کہ مجھے تکلیف تھی، شاید مجھے وہ ویڈیو بھی نہیں ڈالنی چاہیے تھی جو میں نے ڈالی، کیونکہ میں اب اس رب کا انتظار کر رہی ہوں، اس کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہوں. میرے شوہر سے لے کے ہر اس انسان کے لیے جس نے میرے ساتھ برا کیا ہے، برے وقت میں میرا فائدہ اٹھایا ہے، میرے ساتھ غلط کیا ہے، میں انتظار کر رہی ہوں اللہ کے فیصلے کا. اور جب اس کا فیصلہ ہوگا، کہاں جاؤ گے، کہاں جاؤ گے؟ کہیں نہیں جا سکتے، کہیں نہیں جا سکتے. اس ٹائم پھر بتاؤں گی، پھر پوچھوں گی سلام کیسے ہیں آپ. کوئی بات نہیں، اللہ کا فیصلہ مجھے منظور ہے. میں جس حال میں ہوں، شکر الحمدللہ میں بہت اچھی ہوں. اللہ نے مجھے چھت دے رکھی ہے، اللہ نے مجھے ایک عزت دے رکھی ہے، اللہ نے مجھے خوشیاں دے رکھی ہیں. میں بہت خوش ہوں. بس اور کچھ نہیں چاہیے مجھے، اللہ کا ساتھ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. تو میں ان سب سے کہنا چاہتی ہوں اپنا خیال رکھیں.